حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کی زوجہ تھی. کوئی باہر نکل کر سوسائٹی میں، لیکن جب تک سوسائٹی میں تو بڑا مقام تھا تو رنگ اور تھا. جب تک وہ فرعون کی بیوی تھی، ملکہ کہلاتی تھی. ایک اگرو کا اشارہ کرتی تھی تو 20 قریب آئے خادمائیں ان کے سامنے کھڑی ہوتی تھی. درجنوں نوکرانیاں ان کے آگے اپنی گردنیں جھکاتی تھی. جب تک جناب آسیہ ملکہ تھی، ان کا رنگ اور تھا. جب تک ان کا ذکر قرآن میں نہیں تھا، تب تک ان کے تذکرے آسمانوں میں نہیں تھے، جب تک ان کا انتظار ہوئے نہیں کر رہی تھی. لیکن وہی جناب آسیہ جب کلمہ پڑھ گئی، حضرت موسیٰ پر ایمان لے گئی، فرعون نے چھین لیا ان سے وہ عہدہ. جب کلمہ پڑھا تو فرعون نے ان کی گھر والوں کو بلا کے کہا کہ سمجھاؤ، اتنا بڑا عہدہ چھوڑ کے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے آ کے سمجھایا تو وہ کہنے لگی مجھے بھی سمجھ ہی آ جائے. وہ جو مقام کو یہ مقام کہہ رہے ہیں وہ مقام نہیں، وہ تو دھوکہ ہے. جس کو یہ مرتبہ کہہ رہے ہیں وہ تو ایک دھوکہ ہے، فریب ہے کہ مجھے ملکہ بنا دیا گیا. میں کی چیز نہیں چھپانے کی اور مجھے ملکہ بنا دیا، اس لیے دنیا کو بنا دیا تو دھوکہ ہے. گھر والوں نے سمجھایا اور جناب آسیہ نہیں مانی. پھر فرعون نے کہا تو نے ساری زندگی کی آسانیوں میں گزاری ہے، میں تیری آسانیاں چھین لوں گا. آپ فرمانے لگے جب میں نے کلمہ پڑھا تھا نا، میں نے یہ ساری باتیں پہلے سمجھ لی تو چھین لے جو چھیننا ہے. چھین گیا. پھر وہ ملکہ جو اشارہ کرتی تھی تو ہزاروں لاکھوں لوگ ان کا ماننے کو تیار ہوتے تھے. پھر اسی ملکہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا. پھر اسی ملکہ کو تھپڑ مارے گئے. پھر اسی ملکہ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں میں موٹی موٹی کیل پھونک دیے گئے. پھر فرعون نے ان کے وجود پر تلوار کے زخم لگا کر مرچیں ڈالی. رات کا وقت تھا، بدی ہوئی ہے جناب آسیہ. حضرت موسیٰ قریب ملنے آئے تو کہنے لگے بی بی تیرا اس وقت خیال کیا ہے؟ سوسائٹی میں مقام تو بڑا تھا، پرہیزگاری کی منزل ہے، خدا تکلیف میں ہے، کیا محسوس کرتی ہے؟ جناب آسیہ کہنے لگی موسیٰ مجھ سے نہ پوچھئے، یہ بتلائیے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض؟ یہ بتائیے وہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اس کا میرے بارے میں کیا، میرے بارے میں ارادہ ہے، قدرت کیا ہے؟ جناب موسیٰ کہنے لگے رب کریم نے تیرے لیے جنت میں مکان بنا دیا ہے، جنت میں تیرے لیے محل تعمیر ہو گیا، تیرا عالی شان مرتبہ جنت میں بن گیا. ایک مقام سوسائٹی میں ہے. حضرت عائشہ نے سوسائٹی والا مقام قبول نہیں کیا، سوسائٹی والا مقام نہیں قبول کیا، وہ والا مقام قبول کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اللہ کے کلیم کی بارگاہ میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہونے لگا تو محبوب نے فرمایا خدیجہ تو جنت میں جائے تو میری بیوی کو میرا سلام کہنا. حضور آپ کی بیوی کون سی؟ فرمایا جنت میں اللہ کی میرا نکاح جناب آسیہ کے ساتھ بنوائے گا. اللہ انہیں سوسائٹی میں جو مقام تھا وہ اپنے مقام دیتا. کون سا؟ اللہ انہیں اپنے محبوب کی زوجہ بنا کے پوری امت مسلمہ کی ماں بنا دی. کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے، میرا فارم ہاؤس. اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے، تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا. وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر صندوق کے اندر جا رہے ہیں. فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھی، بڑی تڑپ تھی بیٹے کی، وہ بھی وہاں کھڑی تھی. صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے. جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو اب مار ڈالے گا. لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے. تم ایسے ہی چھوڑ، یہ پتہ نہیں کہاں سے رکھ نہ لیں، رکھ نہ لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں. تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گیا، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آیا. اب رکھ لیا، مان گیا. فرعون، آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے، اسی کے گھر میں. اب عورتیں منگائیں گئی دودھ پلانے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائیں بائیں گھومتی رہتی. تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں، بڑی صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا. تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا. تو وہ اپنی والدہ کو لے کے آئیں تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا. ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کی ابھی تھوڑی سی عمر تھی تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھوسا دے مارا. جلالی تو شروع سے ہے نا. تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے.
حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو نا، یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے، اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں۔ اس نے کہا بچوں کو کیا پتا۔ خیر، ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، ایک طرف انگارے رکھ دیے۔ وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بچے تو تھے، پر تھے تو اللہ کے نبی نا، اللہ کے نبی تھے۔ جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے، نبی تھے، وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے۔ فرعون کہنے لگا آپ بتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا، آپ ادھر جائیے۔ آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لی۔ آسی کہنے لگی سمجھ آئی، بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا، وہی بچہ ہوتا تو آگ۔ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا، تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی، تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں۔ وہی حضرت موسیٰ پلنے لگے، وہیں پلے، وہیں جوان ہوئے، وہی اللہ نے ساری دولتیں دی، بہن بھی ملی، ماں بھی ملی، اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا۔ اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ پھر موسیٰ بھی فرعون کے گھر میں پلنے لگے، اور جب جوان ہو گئے تو فرعون کے ہاں جو ظلم ہوتا تھا حضرت موسیٰ اس پر بول پڑتے تھے، جلال فرماتے۔ تو فرعون پھر ناراض رہنے لگا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو نکال دیا، آپ تشریف لے گئے وہاں سے۔ تو حضرت موسیٰ ایک دن شام کے وقت دوبارہ آئے بستی میں، لوگ سوئے ہوئے تھے، تو دو آدمی، ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعون کی اپنی قوم میں سے، وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا، اس پر وہ قبطی، وہ جو فرعون کے قریبی لوگوں میں سے تھا، وہ ظلم کر رہا تھا اور بوجھ اٹھانے کی بات کر رہا تھا۔ اب اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ دیکھے میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا، آپ نے بس اس کو سمجھایا، پر کچھ لوگوں کو سمجھ، تو حضرت موسیٰ نے پھر ایک موقع مارا، ایک گھونسا مارا، صرف ایک ہی۔ یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھونسا ایک بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ ایک مارا، آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا اور ماری گیا۔ حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استغفار بھی فرمائی۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی چاہی کہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال اگلے دن نا حضرت موسیٰ دوبارہ آئے۔ سنا کرتے تھے نا ہم کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ وہ کم از کم دشمنی تو عقل مندی سے کرتا ہے نا، لیکن جو بے وقوف دوست ہو، بے وقوف۔ حضرت موسیٰ دوبارہ آئے تو وہ بنی اسرائیلی اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا، پھر اس نے مدد کے لیے پکارا، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے لگتا بھی ہے کہ تیری عادت ہے، تو خود بڑا جھگڑالو ہے، تو نے روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ جب اس کی طرف بڑے نہ ڈانٹنے کے لیے، تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا، کہنے لگتا جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے۔ یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلیں گے وہ راضی رہتا ہے، اور ذرا آپ اس کی طبیعت سے ہٹتے ہیں تو وہ شور کرتا ہے۔ اس نے کہا جی آپ مجھے بھی لگتا ہے ماریں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے شور کیا تو بات پھر فرعون کے دربار تک گئی۔ وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا تھا، اس نے کہا ڈھونڈو، پکڑو اور معاذ اللہ شہید کریں گے۔ کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر دیں، اس لیے کہ آپ کے لیے یہاں حالات درست، اور بھائی یہ چھوڑ دیا کریں بات کہ فلاں آدمی کے حق میں فلاں جگہ حالات کیسے خراب ہوئے، تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کیوں آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کیوں فرمائی؟ یہ ایک ایسی عجیب بحث ہے جس کو لوگ بلا وجہ چھوڑ دیتے، بلا وجہ چھیڑ دیتے۔ اور بالخصوص کہ خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا، کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے، مجھے طلاق ہو گئی تھی، تو مجھے تانا روز سننے کو ملتا ہے، تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی۔
یہ बताने वाली बात है? तो जरूरी है कि बीवी गलत होती है तो तलाक होती है? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के 2 साहिबजादियों को अबू लहब के 2 बेटों ने तलाक भेज दी थी। किसकी गलती थी? आप क्या कह सकते हैं यहाँ, क्यों तलाक? तो इतनी जल्दी बात थोड़ी कर देंगे आप, थोड़ी एहतियात फरमाएं बोलने। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकले और आप मदियन की तरफ चले गए। मदियन वो इलाका था जहाँ फिरौन की हुकूमत कोई नहीं थी। हजरत मूसा जैसे ही वहां पहुंचे तो उनके अंदर एक जज्बा था, जुल्म होता नहीं देख सकते। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा लोग अपने अपने जानवरों को घाट पे पानी पिला रहे हैं और 2 खवातीन है वो बिल्कुल पीछे खड़ी हैं। तो हजरत मूसा कलीम आगे बढ़ के कहने लगे तुम क्यों नहीं पानी पिलाती? तो वो कहने लगी हमारा भाई कोई नहीं, बाप हमारा बूढ़ा है। अल्लाह अकबर। मजबूरी ये है, हम हैं भी पर्दादार घराने की, मजबूरी हमारी ये है कि जब तक ये सारे लोग पानी पिला नहीं लेंगे उतनी देर तक हमारी बारी नहीं आएगी। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अच्छा ये बात है तो जानवर मुझे दो। वो हो ये रहा था कि चूंकि मर्द पानी पिला रहे थे और जितने भी मर्द आते जाते थे वो घुसते जाते थे और औरतें बेचारी खड़ी थी। हज़रत मूसा झट से आगे बढ़ी, पीछे हटो। 2 खवातीन पाक पास औरतों के जानवरों को पानी पिलाया और फिर आप दोबारा वहीं बैठ गए। वो बीबियां जल्दी जल्दी घर गईं, जाके अपने वालिद से कहने लगी अब्बा जी कमाल हो गया, इस बस्ती में एक ऐसा आदमी मिला है जो औरतों की तरफ देखता है तो नेकी करने के लिए आगे बढ़ता है, जो मजबूर बेकस के लिए अच्छे जज्बात रखता है। फरमाया जल्दी लाओ। कुछ मुफस्सिरीन और तरफ भी गए हैं लेकिन जमहूर ने लिखा है कि वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। हजरत शुएब ने घर बुलाया, अपनी एक बेटी को भेजा, फरमाया बेटे बुला के लाओ। वो जब घर आए तो आप फरमाने लगे आप मेरे साथ उजरत तय कर लो, 8 साल या 10 साल आप मेरी बकरियों को चराएं, मेरे घर में रहें। और फिर फौरन ही फरमाने लगे अगर आप हमारे घर में रहेंगे देखभाल करेंगे तो मैं अपनी एक बेटी का निकाह भी आपके साथ कर दूंगा। तो 8 से 10 साल हजरत मूसा ने वहां क़याम फरमाया। और फिर जब आपका निकाह हो गया तो आप अपनी बीवी को लेके मिस्र की जानिब जा रहे थे तो रास्ते में ना ठंड ज्यादा हो गई तो अपनी जोजा से कहने लगे वहां आग जल रही है, मैं तेरे लिए आग लेके आता हूँ ताकि तू ताप सके, गर्मी हासिल कर सके। वहां गए तो दरख्त से आवाज आई मूसा मैं तेरा रब हूँ। दरख्त से आवाज आई मूसा मैं तेरा रब हूँ। और हजरत मूसा कलीमुल्लाह वहां वही आनी शुरू, वहां वही अल्लाह ताला ने उन्हें वो असा अता फरमाया जो फिर बाद में अज़दहा बनता था। रब करीम ने वही हजरत मूसा कलीम को वही यदे पैसा अता फरमाया। अपना हाथ गिरेबान में डाल के निकालते थे तो चांद और सूरज की तरह रोशनी दिया करता था। यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी। मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि मौला के देने के अंदाज बड़े अनोखे हैं। भाई यूसुफ को कुएं में फेंकते हैं तो अल्लाह मिस्र का हुक्मरान बना देता है। तो फिर हजरत मूसा वहां से वापिस आए और आकर के आपने दोबारा वो सारा निज़ाम जिंदगी शुरू फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको दावत हक दी और कहा कि मैं तुम्हारे पास वाज़े निशानियां लाया हूँ, बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। फिरौन ने मोजज़ात पेश करने के लिए कहा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पे डाला, अपना असा अपनी छड़ी अपना डंडा जमीन पे डाला तो वो एक वाज़े अज़दहा बन गया। फिर हजरत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ गिरेबान से निकाला तो वो देखने वालों के लिए रोशन हो गया, हाथ के अंदर नूर पैदा हो गया। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। फिरौन के सरदारों ने हक को कबूल करने की बजाय इसे जादू करार दे दिया और कहा कि ये तुम्हें अपने मुल्क से निकालना चाहता है। उन्होंने कहा इस मामले को जरा ढील दो और जादूगरों को जमा करो। जादूगर आए, उन्होंने फिरौन से कहा कि हम हजरत मूसा के मुकाबले में जादू तो दिखाएंगे माज़अल्लाह, लेकिन अगर हम गालिब आ गए तो फिर हमारा इनाम क्या होगा? सौदा पहले तय करना है, क्या इनाम मिलेगा? उसने कहा कि अगर तुम गालिब आ गए तो मैं तुम्हें अपना करीबी बना लूंगा। बादशाहों का करीबी होना भी तो बड़ी बात है ना, लोग बड़े पापड़ बेलते हैं करीबी होने के लिए। और ये जो करीबी होते हैं ना, बिलखुसूस जो बादशाहों के करीबी होते हैं, बादशाहों की तबाही का सबब भी यही लोग ही बनते हैं। ये उनको रोज खबर देते हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है।
اور دنیا کے زیادہ تر حکمران انہی لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا خود عوام سے رابطہ نہیں رہتا. اگر وہ خود عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں تو شاید انہیں اچھی اور صاف ستھری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں. خیر، جادوگروں نے جب کہا ہمیں کیا دو گے تو اس نے کہا تمہیں قریبی بنا لوں گا. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو. جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا، جادو کر دیا اور انہیں ڈروا دیا. انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں. ان کی رسیاں سانپ بن گئی تھی نا، دراصل وہ سانپ بنی نہیں تھی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا، انہیں سانپ نظر آ رہا تھا. فرمایا آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں. وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگل ہی گئے. ان کی بہت ساری رسیاں سانپ بنی تھی، ان کا ایک ہی عصا سانپ بنا اور سب کو نگل گیا. اس طرح کے معجزے کی حقانیت اور جادوگروں کا بطلان ثابت ہوا اور فرعونی رسوا ہو گئے. جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے. فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا. یعنی الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا، سیدھا پیر کاٹ دوں گا. میری بغیر اجازت ایمان لے آئے ہو اور تمہیں سولی پہ بھی چڑھوا دوں گا. انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا کی. اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے. یہاں ایک لطیف بات ہمارے صوفیاء نے بھی لکھی ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا اور جادوگر کلمہ پڑھ گئے. وہ کس طرح کلمہ پڑھ گئے؟ تو کہنے لگے دراصل انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کا ادب بڑا کیا تھا. جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ کے بھی ان سے کہتے ہیں کہ رسیاں آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں؟ آپ عصا پہلے رکھیں گے کہ ہم رکھیں؟ تو اتنا سا ادب کیا تو رب کریم نے فرمایا جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا. جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، اور جو نبی کی بے ادبی کرے وہ ایماندار نہیں رہ سکتا. ختم ہو گئی بات. یہاں ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں، تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا. نبی کے پوچھے بغیر پہل نہیں کی تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر 63 سالی کا عذاب نازل کیا. فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری طرف سے، اور برائی کو معاذ اللہ بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. کہتے تھے معاذ اللہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہوتے نا نہیں کہتے ہیں جب سے میں وہاں گیا ہوں تب سے. ہمارے بزرگ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ کسی زمیندار نے نماز پڑھنی شروع کی تھی تو اس کے جانور مردے شروع ہو گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید یہ کسی بزرگ کے سبب سے ایسا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کیا. آیت نمبر 130 اور 143 کبھی آپ سورہ اعراف کی پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا، چوہوں کا، مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل کیا. یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ چوہے پڑ گئے، ٹڈیاں آ گئیں، یہ اللہ نے عذاب نازل کیا. جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے. اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے. بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم. ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں، ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہی نماز شروع کر دیں گے. ذرا طبیعت زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کے بعد ہم نے نیک، پھر کیا ہوتا ہے شفا ہو گئی تو چھٹی ہو گئی. یہ طریقہ درست نہیں. یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک نے. فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی. وہ تو بچ گئے لیکن فرعونی سارے دریا کے اندر غرق ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں. یہ بت پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے بت پوجتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی سامنے بنا کے رکھ دو. فرمایا یہ تو جاہل ہے, تم انہیں دیکھ کے اثر قبول کر رہے ہو اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے. اللہ نے فرمایا وہاں آ جائیں, میں آپ کو تورات عطا کرتا ہوں. 40 دن کا یہ عرصہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے وہ سارا واقعہ بھی انہی آیات میں کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی, یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو فرمایا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. پھر یہاں اللہ نے ذکر فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب کوہ طور پہ ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے. اس کا ذکر بھی اللہ نے انہی آیات میں فرمایا. آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے, کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے, تورات عطا کرنے کا ذکر ہے. آگے چل کے بتایا کہ جو متکبر لوگ ہیں نا وہ آیات الہیہ سے منہ پھیرتے اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے. ان میں ایک جادوگر تھا سامری, سنا ہے سلالہ میں اس کی قبر ہے. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو اس نے پیچھے سے نا سونے کا ایک بچڑا بنا لیا, اس میں سونے کی تاریں اس کے منہ میں لگائیں, ہوا چلتی تھی تو بجتی تھی. اتنے کمزور عقیدے کی یہ قوم تھی کہ انہوں نے فٹافٹ ماننا شروع کر دیا. فٹافٹ ماننا, کہنے لگے یہ ٹھیک ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا. انہوں نے تورات کی تختیاں بھی زمین پہ ڈالی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کے اس سے جواب طلبی کی. انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے, بڑے خوبصورت لفظ ہے قرآن پاک, اے میرے ماں جائے, اے میرے بھائی, قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل بھی کر دیتے. اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں. کبھی بھی دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دینا چاہیے. پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلماتی استغفار کا ذکر ہے. آگے چل کے بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت تھی. آیت نمبر 156 سے لے کر 158 تک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی بھی اختیار کریں. یہ انہیں جوڑتے گھبرائے ہوئے لوگوں کو, پریشان لوگوں کو, اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم کوئی دنیا کے کمزور لوگ ہیں اور یہ مالدار اور یہ اقتدار والا آدمی ہی بڑا ہے, ان سب کو حضور نے مایوسیوں سے نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو. عربی کو اجمی پر, گھورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. لوگوں کی ہر پریشانی حضور نے نکال کے ان کا رجوع ان کے رب کی طرف کرایا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پریشانی کوئی بھی ہو اسے سکون نہیں لینے دیتی. وہ کوئی بھی ہو, محفل میں کسی بندے کا بٹن ٹوٹ جائے نا یہ گلے کا, تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس بیچارے کی ساری توجہ بٹن پہ رہتی ہے, میرا بٹن ٹھیک نہیں. کسی بندے نے کپڑے صاف نہ پہنے ہوں تو آپ اس شخص سے کہیں کہ تجھے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں, تو وہ اگرچہ اس کے پاس PhD کی ڈگری ہے, ڈھیر سارا مال ہے, وزادار ہے, صاحب عزت ہے, لیکن وہ کہتے یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک تو میں کوفت محسوس کر رہا ہوں, ذرا میں اپنے آپ کو
थोड़ा सा नहा धो लूं, फ्रेश कर लूं, फिर मैं चलता हूं। आपके ज़ाहिरी जिस्म पर एक आध धब्बा हो तो वो आपको सुकून नहीं लेने देता, और अगर धब्बे बातन पे लग जाएं, बहुत सारे धब्बे हैं जो बातन पे होते हैं। मुझे जान लो, मुझे पहचान लो, मेरा भी कोई नाम है, मैं भी कुछ होता हूं, ये भी एक धब्बा है, एक मुसीबत है। और मेरी इज्जत करो, मुझे भी किसी तरीके से किसी नशिस्त पे जगह दो, ये भी एक धब्बा है। ये हमारे यहाँ, हमारे मुल्क के अंदर सियासतदानों से लेकर मजहबी लोगों तक इल्ला माशाल्लाह प्रोटोकॉल का एक मिजाज आया है कि भी बड़ी दुश्वारी पैदा करता है आम लोगों के लिए। बड़ी आजमाइश में लोग आ जाते, हसद कर लेना, किसी बंदे की नेमत को देख के जलना, ये भी आपको बड़ा बेसुकून रखता है। तकब्बुर करना कि मैं कोई चीज हूं और बाकी को थोड़े से मुझसे छोटे हैं, ये सारे धब्बे, ये सारी नुकसान की चीजें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ ये बयान की, फरमाया मा हाका फी सदरिक, ये जो तेरे गुनाह हैं ये तेरे सीने में खटकेंगे, ये तुझे बेचैन रखेंगे, ये कांटे की तरह चुभेंगे। तू जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन ले, जितनी मर्जी ऊंची जगह बिठा दिया जाए, अगर तेरे अंदर कोई रोग है वो तुझे सुकून से नहीं जीने देगा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना लोगों की तवज्जो रब करीम की जानिब लगाई। हुजूर ने लोगों को बतलाया कि तुम्हारा रब ना आजिज़ी को पसंद करता है, तुम्हारा रब सादगी को पसंद करता है, तुम्हारा रब इंसानों से प्यार करने वाले को पसंद करता है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सबक पढ़ाया कि ज्यादा बातें करने वाले को नहीं, अल्लाह सच बोलने वाले को पसंद करता है। बहुत ऊंचे और लंबे चौड़े दौलत वाले और मालदार आदमी को नहीं, बल्कि जो आदमी दयानतदारी से जिंदगी गुजारे, रब उसको ज्यादा महबूब रखता है। तो हमारी ये जितनी भी आजमाइशें हैं, मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ये सारी हमारी दूर फरमा दी, सारी। आप देखें हमारे यहाँ बीमारी होती है, वो तकब्बुर की बीमारी है, और वो सिर्फ मालदार कोई नहीं होता, बल्कि हजरत सादी शिराजी फरमाते हैं कि मैंने बहुत सारे झुके हुए लोगों में तकब्बुर देखा है। जो बड़ा मीठा बोलते हैं ना, कई दफा कहते हैं जी क्या बात है जी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा मीठा बोलते हैं, तो ये नहीं मीठा नहीं बोल रहे होते, ये आपको शीशे में उतार रहे होते हैं। आपने किसी की तारीफ कर दी है तो पुश्त के पीछे करें वो असल तारीफ है। आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे छलके लफ्जों में कि मैंने किसी को बनाया है। इससे ना आपको खुद महसूस होगा कि मैं हकीकत पे जिंदगी नहीं गुजार रहा, मैं तो कोई अदाकारी कर रहा हूँ। और जो लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो वो खुद बड़े परेशान रहते हैं। वो जानते हैं कि यार ये मैं कहाँ उलझ गया हूँ। तो भाई ये जो बहुत ज्यादा हमारे दिलों के अंदर चीज है, और ये हर मकाम पर बहुत सारे लोगों को ये चीज हासिल है। मैं देखता हूँ कि दर्जा बदर्जा इन चीजों का शुमार है। कुछ का ख्याल है कि मेरी डिग्री ज्यादा है, और कुछ का ख्याल है कि मुझे अकल ज्यादा है, कुछ का ख्याल है कि मेरी शोहरत ज्यादा है, तो कुछ का ख्याल है कि मेरी दौलत ज्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता वो उलझाव पैदा होता है, किसी का कुछ नहीं जाता, वो खुद आदमी बेचैन रहता है। हाल देखिए ना, ये मेरी तरह को बंदा आ जाए ना महफिल में, जिसको आदत है स्टेज पे बैठने की, अच्छे लोगों की, बुजुर्गों की, सादात की बात नहीं करता, तो उसको कभी बेचारे को पीछे बैठना पड़ जाए ना, तो वो गर्दन ऊंची कर करके नकीबे महफिल को दिखाता है कि मैं आ गया, किसी तरीके मैनू भी साध लैके, बेचैन रहता है। और अगर उसे सुकून हासिल हो कि भाई हुजूर की महफिल में बैठना है, जहां जगह मिल गई वहीं पे ठीक हो, और वो सुकून के साथ, देखो इस महफिल का मेहमान खुसूसी मैं नहीं, हजरत बुजुर्ग तो सरपरस्ती कर ही रहे हैं, मैं नहीं। इस महफिल का तो मेहमान खुसूसी वो बंदा है जिसने महफिल से पहले यहाँ झाड़ू दिया है, जिसने यहाँ दरियां बिछाई हैं, इस बेचारे की फोटो भी कोई नहीं आई, वो मेहमान खुसूसी है। और इस महफिल का तो वो मेहमान खुसूसी है जो चुप करके कहीं कोने में बैठा है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं कि कोई मुझे भी जानेगा, कोई मुझे भी पहचाने। उसे तो इतना पता है कि मैं अपने प्यारे हबीब की तारीफ सुनने के लिए आया हूं। आप अपने इस तरह आपका ज़ौक़ दुबाला रहे। अगर आप आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ, रब रसूल की रिजा के लिए किसी जगह भी आप अपने आप को सेट कर लेंगे तो माहौल आपका ठीक रहेगा। वरना आप उलझाव का शिकार है, वरना आप परेशान है, वरना आप तकलीफ में, वरना आप आजमाइश में,
बुखारी शरीफ में हदीस है, काजी अय्याज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से लिखी है। रावी हजरत अनस बिन मालिक हैं। एक बंदा बड़ी दूर से आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, बड़ी दूर से। अरब के जो सरदार होते थे उनके बड़े नाज नखरे होते थे। वो खैर आज भी हैं, प्रोटोकॉल का माहौल आज भी, यानी वजीर साहब के आगे दो चार गाड़ियां ना हो तो उनको मजा ही नहीं आता। पुलिस वाले आगे पीछे भागे तो हालांकि उनको नहीं पता कि जो पुलिस वाले आगे पीछे भाग रहे हैं ना, ये हुकूमत बदली तो गिरफ्तार करने भी इन्होंने ही आना है। लेकिन वो बड़ा मजा आता है जब लोग गाड़ी के पीछे भागते हैं। क्या बात है जनाब, बड़ी बात। और हमारी तबीयतों में पता नहीं कौन सी, ये पैसे फेंकने वाले दोस्त मुझसे नाराज ना हो जाएं, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूं कि यार ये किस तरह का काम है कि पहला खिलारने फिर आप इकट्ठे करने। तो आप इकट्ठे दे दें जिसको देने हैं, खत्म हो जाए बात। यानी वो महफिल में ना गपशप हो रही होती है, इकट्ठे करने वाले, पान देने वाले किस चक्कर में पड़ गए। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में शेख यहया नजाज आया करते थे, तो वो कहते थे कि हम वहां गिनते थे आज कितने बंदों ने तौबा की, तो हमसे गिने नहीं जाते थे, इतने लोग तौबा करते थे। बुजुर्गों की महफिलों में तौबा करने वाले गिने जाते थे, हमारी महफिलों में पैसे गिने जाते और वो पर्चियां दी जाती हैं। ऐसा ना करें, इससे घुटन पैदा होती। और फिर जो नोटों वाले होते हैं वो फ्रंट सीटों पे आ जाते हैं। बहुत सारे गरीब सोचते हैं कि मेरे पास भी अगर करारे नोट होते तो मैं भी आगे होता। तो कम से कम ये जो मिलाद की महफिल है इनमें तो सबको एक जैसा रहने दे, यहाँ तो अमीर गरीब का फर्क ना हो, इसको तो मेहरबानी करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो शख्स बड़ी दूर से आया। तो अरब के बादशाहों का मिजाज था, प्रोटोकॉल बड़ा चाहते थे। उनका तो ये तरीका था कि हुक्मरानी करनी है जैसे भी हो। अगर किसी गुलाम ने धूप में बंधा रह गया, ऊंट और छांव में नहीं बांधा तो दुर्रे मारते थे, और अगर उसने खोल के बांध दिया तो फिर भी मारते थे। कहते थे इतना सियाना हो गया तो उन्हें पूछा ही नहीं, खुद ब खुद ही बांध दिया। वो शख्स हुजूर की बारगाह में आया और बहुत सारे लोगों के पास क्योंकि वो जाता था अपने सरबराह का पैगाम लेकर, तो वो कांप रहा है जब हुजूर की बारगाह में गया, डर रहा है। अब जरा बात को समझना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया क्यों डरते हो, सादा आदमी है, देहाती है, बद्दू है। अल्लाह के रसूल ने थप की दी, क्यों डरते हो? तो कहते हुजूर मुझे आदाब नहीं आते और मुझे डर आता है, कोई बात अगर ऐसी हो गई, आप मदीने की हुकूमत के सरबराह हैं, तो कहीं आप नाराज ना हो जाएं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं बात कहाँ की थी, पहुंच कहाँ गई। जब उसने ये कहा ना कि आप तो हुकूमत के सरबराह हैं, कहीं कोई गलती ना मुझसे हो जाए, तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोने लगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ना भाई, तो किसी हुकूमत के सरबराह के पास नहीं आया ना, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर ले। मैं तो एक गरीब माँ का बेटा हूं। भाई अगर आपका ये शौक बन जाए, देखो ना आज तो लोग भूल जाते हैं ना, कपड़े बदल लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद सारा कुछ ही बदल गया है। यानी गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए हैं कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। लोग भूल जाते हैं चीजों, अपने माजी को याद रखें। आप लोगों के साथ प्यार करें, आप लोगों को मौका दें, आप थोड़ी सी और कोशिश करें उस शख्स तक जाने की जो आपको मायूस नजर आ रहा है, परेशान नजर आ रहा है। ये हमें मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरस दिया। एक और पहलू, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे यहाँ ना अभी भी बरादरी की तकसीम है, अभी भी, और कुछ मैंने ऐसे कमजोर लोग भी देखे, ये इस तरह की हरकतें हारे हुए लोग करते हैं। हारे हुए लोग जो अपने आप को समझते हैं कि मैं कोई बड़ा आदमी हूं। बड़ा आदमी तो अपने अखलाक से होता है, अपने किरदार से होता है, अपनी सखावत से होता है, लोगों से प्यार करने से होता है। बाकी ये कि बैठ के कहानी सुनाना कि मैं बड़ा कुछ करता हूं, तो जो कुछ करता होता है उसे सुनाने की कोई जरूरत है। एक और बहुत सारे लोग आप ताज़ियत करने जाए ना वालिद के इंतकाल के बाद, तो उन बेचारों को बताना पड़ता है कि अब्बा जी मेरे बगैर दवाई नहीं खाते थे। तो मैं कहता हूँ अगर तेरे बगैर नहीं खाते थे फिर बताने की जरूरत नहीं, फिर तो सारे गाँव को पता होगा कि तेरे बगैर नहीं खाते थे। और अगर कोई दाल में काला है तो फिर तेरी वजाहत कोई बंदा कबूल नहीं करेगा। तो आपको बताना क्यों पड़ रहा है?
اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتہ ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کا انداز کریمانہ کس طرح کا، پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود بخود خبر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے، جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا۔ ساری زندگی چودراہٹ کی، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے۔ میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں، اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں۔ کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے، اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی۔ کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جو میں ٹور چلا، بس اس مرضی کی جی، اپنی مرضی کے نہیں۔ داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، کوئی وزن نہیں، پوری رکھیں، جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے، اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی۔ میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی، اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی اے سکھاندے نے تینوں پیر صاحب۔ دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی، رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی، اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا، اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نہ بغیر اختیار کے چھلک پڑے، اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں، اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا۔ میرے عزیز، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے، اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں، پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا
اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے. تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کی بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے, تو کہہ دینا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی, صرف تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی, وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا, پھر کسی کا تانا نہیں رہا, پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی, چھوٹے بڑے کی, ذات برادری کی, حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل, اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا, اب یہ کوئی معاملہ نہیں. پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ, پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے, وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں الا ماشاء اللہ. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا, آپ نے کہہ دیا جاہل نہیں جی سارے پنڈ والے, یہ تو بڑا آسان کام ہے, تو جان چھڑانے والی بات ہے. ان پڑھ ہیں جی اس قوم دا کچھ نہیں بن سکتا, بھی تو آسان کام ہے, جان چھوٹ گئی. میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے, کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی, تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے, ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں, تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے. عزیز دوست, ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں, ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے. بھائی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو, کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں, تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے, آپ نے اس میں کیا کمال کیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑ رہا ہے, جو سخت رویہ اختیار کرے, سخت. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سرخ رنگ کی نہ نجرانی بھاری دار چادر سرکار نے اوڑھ رکھی تھی. ایک بدو آ گیا, اس نے کیا کیا کہ حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا, اور اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا. زور سے دروازے پہ دستک دے دینا بھکاری, تو اسے خراش رات کوئی نہیں ملتی, البتہ جھٹکیاں 2-4 ضرور مل جاتی. توڑنا ہے دروازہ, خیرات لینے آیا کہ تو قرضہ لینے آیا. اس نے آ کر کے زور سے چادر کو کھینچا, مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا. سرکار نے رخ انور پھیرا, کہتا پتہ کیا ہے, میں غریب آدمی ہوں, کچھ مانگنے آیا ہوں. بھئی تو گلے میں چادر ڈال کے مانگے گا, لیکن یہ آپ کا کمال ہے. یہاں اب آپ کے علم کا, آپ کے حوصلے کا, ظرف کا پتہ چلتا. کھینچی چادر, کچھ مانگنے آیا ہوں, اور صحیح بخاری کے لفظ یہ ہے کہ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ, جب محبوب نے اس کی طرف توجہ کی, اس کی بات سنی, اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے, نشان ڈال دیا ہے. لیکن جب حضور نے توجہ کی تو فَضَحِكَ, نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا. حضور مسکرائے, یعنی چادر ڈال کر کھینچنے والے. اور یہ چیز آپ کو بڑا کر دے گی. آپ یقین کریں, آپ کو کسی نے برا کہا تو آپ نے ڈبل برا کہا تو آپ تانگ ہوں گے. ہنڈیا جب جلتی ہے تو اس کے کندھے, ابلتی ہے تو اس کے کندھے جل جاتے ہیں. آپ کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پریشان ہوں گے, لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا چل یار موج کر, بور کر لے 2 گلا, اور آپ ہنسیں, یہ بڑی پاکیزہ سزا ہے دشمن کے لیے, بڑی صاف ستھری. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے, ہارن کھیڈ فقیرہ, جتن جتن تے سارے لوگ کر دینا کام جتنے والا, میں نے جیتنا ہے. تو درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے, تو ہارن کھیڈ فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پیندائی, ہارن دا مل ہیرا, ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی ارادہ کریں چل کوئی بات نہیں, کر لے یار, پھر کیا ہے. اور یہ کام آئے گی چیز بہت زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کچھ مانگنے آیا ہوں. تو اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا 1-2-4 بکریاں نہیں, 2 پہاڑیوں کے درمیان جو ریوڑ ہے نا بکریوں کا, اجڑ, فرمایا سارے اس کو دے دو. اب اس نے وہاں تو کوئی جملہ نہیں کہا, گھر چلا گیا اپنے گاؤں قبیلے, اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگا سارے ادھر بیٹھے ہو,
जाओ दौड़ जाओ मदीने जाके मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ो। कहने लगे वो तो इतना देते हैं कि गुर्बत का डर भी दूर हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन लोगों के साथ जो अनपढ़ हैं, जो साथ नहीं, आज हमारे बच्चे अपने अब्बा जी को भी कह देते हैं तुसी पढ़े नहीं, हम दौर बदल गया है। मैं एक शादी की तकरीब में जा रहा था, मेरे आगे आगे वालिद साहब को बेटा समझा रहा है, कहते अब्बा जी हूं ना उत्थे जाके ना मिठे चौलों ते सालन पा के ना खाया जी, बंदा माड़ा लगता है। मेरा प्यार था उस खानदान से, मैंने उस बच्चे को थपकी दे के कहा, मैं क्या पुत्र तू जरा लेट हो गया, जल्दी होता ते ना सारे सियाने होना सी। ये हमारे बच्चे अब बजाय इसके कि वो कायल करें, कितना आपने गलत जुमला कहा कि अब्बा जी आप पढ़े ही नहीं।